دوستو بات پاکستان کی ہو یا کسی اور ملک کی، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ راجہ رانیوں کی کہانیاں تو بہت ہیں، لیکن بہادروں کی بڑائی سے بڑی تاریخ کی جھلک آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ شاہی خاندانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہر لحاظ سے اپنے نام کے ساتھ رائل فیملی ٹیگ لگائے گھوم رہے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو واک اوریجنل میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے ملک لیکنسٹائن کی شاہی فیملی کی۔ اس خاندان کی شروعات پرنس کورل ون نے کی تھی۔ آج کل یہاں کے بادشاہ کا نام ایڈم دوم ہے، جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ آرام سے شاہی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے خاندان کا نام آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکنسٹائن چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن اس کا شاہی خاندان پوری دنیا کے امیر ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے جو کسی ڈزنی پرنسس کے محل جیسا لگتا ہے۔ پورا شاہی خاندان اسی محل میں بڑی شان سے رہتا ہے۔ اس ملک میں آئینی بادشاہت ہے، اس لیے بادشاہ کا اپنے ملک اور لوگوں کے لیے ایک خاص کردار ہے جسے وہ اچھی طرح نبھاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے مراکش کی شاہی فیملی کی، جس کے تخت پر کنگ محمد ششم بیٹھے ہیں۔ ان کی شخصیت بہت متاثر کن مانی جاتی ہے۔ 1999 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے پوری حکومت سنبھالی اور اقتدار سنبھالتے ہی اپنے ذاتی خاندانی معاملات سے لے کر ملک کے آئین تک میں تبدیلیاں کر ڈالیں۔ یہ دنیا کے امیر ترین بادشاہوں میں گنے جاتے ہیں اور افریقہ میں تو ان کی بہت دھاک ہے۔ نمبر 8، شاہی خاندانوں کی فہرست میں دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشت والے شہر دبئی کا نام آنا لازمی تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی شاہی فیملی کی، جن کا رہن سہار بہت اونچے درجے کا ہے۔ اس خاندان کے سربراہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ اس وقت UAE کے نائب صدر اور وزیر اعظم کی ذمہ داری بھی سنبھال چکے ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد نے بھی اور خود انہوں نے بھی UAE کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اب ہم آپ کو جس سلطان کے بارے میں بتائیں گے، ان کی شاندار اور پرشوکت زندگی کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اڑ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں برونائی کی شاہی فیملی کی، جس کے سربراہ سلطان حسن البکیہ وہ بے شمار دولت کے مالک ہیں۔ ان کے خاندان میں کئی بیویاں اور بچے بھی ہیں جو خود بھی کافی مشہور ہیں۔ سلطان صاحب کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس بلیک فل گولڈ کوٹڈ رولز رائس ہے۔ اس کے علاوہ 500 عام رولز رائس اور 300 فراری گاڑیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کل ملا کر 7000 گاڑیاں موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا پرائیویٹ جہاز سونے سے پالش شدہ ہے، جس کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ اب باری ہے نمبر 6 کی، جس میں آتا ہے تھائی لینڈ، جہاں چکری خاندان کی حکمرانی ہے۔ یہ خاندان 1782 سے لے کر آج تک تھائی لینڈ پر راج کر رہا ہے۔ ابھی اس خاندان کی طرف سے کنگ مہا وجیرا لونگ کورن تخت سنبھالے ہوئے ہیں، جنہوں نے 2016 میں اپنے والد کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ وہ اپنے ملک کے آئینی بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور رائل تھائی آرمڈ فورسز کے کمانڈر بھی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ میں بادشاہت کے خلاف ایک لفظ بولنا یا لکھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کے خلاف بولتا پکڑا گیا تو اسے سالوں جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے، اور یہ قانون صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میڈیا کے لیے بھی ہے۔ ان کی کئی بیویاں اور بچے بھی ہیں جو اپنے شاہی خاندان کے تمام اصولوں کو بڑی خوبصورتی سے مانتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا کے کئی ملکوں پر راج کرنے والی برطانیہ کی شاہی فیملی کو کون نہیں جانتا۔ اس خاندان کی خبروں سے اخباروں کی سرخیاں اکثر بھری رہتی ہیں۔ برٹش رائل فیملی نے ہر میدان میں بہت ترقی کر رکھی ہے۔ ان کے پاس دولت اور شہرت کی بھرمار ہے، اس لیے یہ دنیا کے سب سے زیادہ با اثر خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ اس خاندان کی جڑیں بہت پرانی اور مضبوط ہیں۔ کنگ چارلس سوم ملکہ الزبتھ کے بڑے بیٹے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ملکہ بن چکی ہیں۔ نمبر 4، ابو ظبی کی شاہی فیملی۔ ایک وقت تھا جب UAE صرف ریگستان ہوا کرتا تھا، لیکن آج دبئی اور پورا UAE اپنی زبردست ترقی سے دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ ابو ظبی کی شاہی فیملی کی بات کریں تو اس پر برسوں سے آل نہیان فیملی کی حکمرانی ہے۔
جس کے سربراہ شیخ خلیفہ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی کو خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ شیخ خلیفہ 2004 سے UAE کے صدر بھی تھے۔ ان کے پاس ابوظہبی کی سرمایہ کاری اتھارٹی تھی جو وہاں کے تمام اثاثوں کو سنبھالتی تھی۔ اس وجہ سے یہ شاہی خاندان آج بھی بہت امیر ہے۔ لندن میں ان کی بہت ساری جائیدادیں تھی جو اب ان کے خاندان والوں کے نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لندن میں بھی اس خاندان کا بڑا نام ہے۔ ان کی اتنی زیادہ دولت کا راز UAE کا تیل بھی ہے جو ان کے لیے مایہ سونا ثابت ہوا۔ نمبر 3 پر آتے ہیں مشرق وسطیٰ کے ملک قطر کی شاہی فیملی کی طرف۔ ان کی شہرت اس لیے بھی بنتی ہے کیونکہ ان کے پاس بے حساب دولت ہے۔ قطر پر رائل ہاؤس آف تھانی کی حکومت ہے جن کے موجودہ سربراہ امیر تمیم بن حماد ال تھانی ہیں۔ انہوں نے 2013 سے قطر کی باغ دوڑ سنبھالی، جبکہ ان کے آباء و اجداد 19ویں صدی کے وسط سے یہاں حکمرانی کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سرمایہ کاری اور جائیدادوں پر ان کی نظر ہمیشہ سے رہی ہے، اس سے انہیں بے تحاشا آمدنی ہوتی ہے۔ ان کا کاروبار صرف قطر میں ہی نہیں بلکہ برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے جسے وہ بخوبی چلاتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتے ہیں کویت کی شاہی فیملی پر۔ کویت ایک ایسا ملک ہے جہاں ایشیا سمیت دنیا بھر کے لوگ روزگار کمانے جاتے ہیں۔ یہ ملک لوگوں کو مزدوری اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بلاتا ہے، جبکہ خود ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ ہم بات کریں گے کویت کی شاہی فیملی کی، جسے دنیا کا دوسرا سب سے امیر شاہی خاندان مانا جاتا ہے۔ اس خاندان کو آل صباح خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی حکمرانی کوئی نئی نہیں، یہ لوگ 1752 سے یہاں قائم ہیں۔ اس وقت اس خاندان کے سربراہ نواف ال احمد ہیں جو کویت کے امیر ہیں۔ یہ شاہی خاندان جس محل میں رہتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس شاہی خاندان کی جو باقی تمام راج گھرانوں کو بہت بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے امیر شاہی خاندان ہے۔ ان کی دولت ٹریلینز میں ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں 1744 سے حکمرانی کرنے والے آل سعود فیملی اس وقت اس خاندان کے سربراہ شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود ہیں جو اپنے خاندان کے بھی سب سے امیر فرد ہیں۔ ان کا محل بہت بڑا اور شاندار ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں بے شمار جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ انہیں جو چیز پسند آتی ہے اسے فوراً خرید لیتے ہیں، چاہے وہ سونے کی چیزیں ہوں یا مہنگی گاڑیاں یا پھر پرائیویٹ جیٹ۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سب کو اپنی طاقت کا احساس دلا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کی وہ شاہی فیملیاں جن کے پاس دولت اور طاقت دونوں کی کوئی کمی نہیں۔ آج کے زمانے میں یہ اپنے ملک میں پورے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی شاہی فیملی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر اور حیران کیا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔